اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگائی۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، آپ کو حاجت کا تقاضا ہوا اور آپ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، اور ایسی کوئی بڑی جھاڑیاں نہیں تھی کہ جن کے پیچھے بیٹھ کر حاجت کرتے اور آپ کا پردہ ہوتا۔ جھاڑیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ تو میرے آقا کریم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر جاؤ، جا کر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے تو بہت لوگ ایسے ہیں جو انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کی نہیں مانتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہنے لگے، اے جھاڑیوں، اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جھاڑیاں مختلف جگہوں سے نکلی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو گئیں اور ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے اور حاجت پوری کی۔ اور جب آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی حاجت پوری ہوئی، تو جھاڑیاں پھر واپس اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ سبحان اللہ، کہ بے جان درختوں کو بھی، جھاڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک چھوٹا سا اور معجزہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، آپ نکلے باہر، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، تو آپ نے پوچھا، کیوں باہر ہو؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اب بہت سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا کریم نے حضرت علی سے فرمایا، علی، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردیوں میں نہیں، لیکن یہ سردیوں کا موسم ہے، اور میرے آقا کریم حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ، جا کر اسے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے کھجوریں نکلیں گی اور گریں گی یا ملیں گی؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کھجور کے درخت سے، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ تو میرے اللہ کی رحمت اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب اس درخت نے سنا، تو اس کے پتوں سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہوئیں، اور نیچے جو چادر رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے اس چادر کو اکٹھا کیا اور پکڑ کر صحابہ کے سامنے پیش کی کہ کھائیں۔ سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، کچھ بچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، جا اس کو لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت اور جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت اور زندہ پر بھی نبوت۔ ایک دفعہ ایک دیگ چڑھی ہوئی تھی، ایک صحابی نے چڑھائی تھی، اور آپ بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کی دستی بہت پسند تھی۔ بکرے کے اگلا بازو جو، اس کو دستی کہتے ہیں، بکرے کے اگلے بازو کی بات کر رہا ہوں۔
تو آپ نے کھانا ڈالنے والے سے کہا کہ مجھے دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ہانڈی سے دستی نکالی اور پوری نکال کے آپ کو دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا، اور ساری کھا کر آپ نے ہڈی پھینکی، اور آپ نے پھر فرمایا ان صحابی سے کہ دستی پکڑاؤ۔ اس نے دوسری بھی دستی نکالی اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے اس دستی کو پکڑا اور نوچ نوچ کے کھایا، اور جب ہڈی بچ گئی تو اس کو پھینک دیا۔ میرے آقا کریم نے پھر فرمایا اس صحابی سے کہ دستی پکڑاؤ، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکرے کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو جائے، اگر تم میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا ہنڈیاں میں، تو جب تک میں کہتا رہتا تو اللہ مجھے نکال نکال کے کھلاتا رہتا۔ تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات تو یہ ہے، جب میرے آقا کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر درخت سے کہو کہ ہمیں کھجوریں چاہیے، تو وہ گئے اور جا کر کھجوریں لے کر آئے، اور جب اس جگہ پہ ان صحابی سے کہا کہ دستی پکڑاؤ، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہوتی ہی 2 ہیں، اور یہ دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پر برکتیں ہی برکتیں ہوئیں، اور ان کے صرف یہ کہنے پر کہ دستی 2 ہی ہوتی ہیں تو برکتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے آقا کریم وہ ہیں جن سے اللہ نے محبت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں پورے قرآن پاک میں۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کی فوری مدد بھی ہوگی، اور آپ کے سارے الجھے ہوئے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر آپ نے پوری 24 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت دیکھ لیں، کوشش کیجئے گا کہ اگر ایک وقت ہو سکے، اگر نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، تو باوضو ہو کر پاک صاف کپڑوں میں اور پاک صاف جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں، اور جس جگہ پہ جس کمرے میں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو۔ صاف سے مراد کہ ظاہری صفائی، اور پاکی سے مراد کہ اس میں کوئی نجاست نہ ہو۔ خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، اگربتی لگا لیں۔ خوشبو لگانا آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام لیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی طرح ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں۔ تو ایک نام آپ نے پڑھنا ہے محمد، تو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اگر دنیا کی جو بھی مشکل ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جو بہت سارے قرضوں میں جھکڑے ہوئے ہیں، مرضوں میں، موذی مرضوں میں جھکڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتے ہوں، جو حج کرنا چاہتے ہوں، عمرہ کرنا چاہتے ہوں، اور ایسے لوگ جو کسی بھی قسم کے مقدمے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہوں، اور ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو موذی بیماریوں سے نجات چاہتے ہوں، اور ایسے لوگ جو ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہوں، اور اپنی زندگی میں بہاریں چاہتے ہوں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہوں، اور ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہوں، چاہے وہ کھانے کی ہو، اولاد کی ہو، مال کی ہو، رزق کی ہو، جو بھی برکتیں چاہیے ہوں، اور ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی مشکلاتوں نے مار دیا، کامیوں نے ہمیں ختم کر دیا، ہمیں اندر سے توڑ دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان آج بھی کھلا ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ ان کا نام پڑھے گا اور درود پاک پڑھے گا،
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں بے شمار ہوں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام لیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ کون سی تسبیح؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھیں اور اپنے غموں، مشکلاتوں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا نام احمد، پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ باقی نام بھی پڑھتے رہیں۔ سارے 99 نام پڑھیے، کس حساب سے، کس ترتیب سے کہ ایک نام پڑھیں اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ اور یہ عمل آپ چاہے جتنے مرضی دنوں میں پورا کر لیں، اگر جلدی کریں گے، جتنی زیادہ جلدی سے آپ کا عمل پورا ہوگا اتنی زیادہ ہی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی، آپ کے مسئلے مسائل ختم ہوں گے۔ اور اگر پورے گھر والے مل کے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ جلدی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس کا فیض اور اس کی برکتیں آپ کو جلدی ملیں گی۔ اور گھر میں 2 4 5 7 افراد ہیں تو سب مل کے پڑھ لیں، کوئی 2 نام 4 نام گھر والے افراد آپس میں تقسیم کر لیں، ہر نام پڑھیں، ہر نام کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں۔ میرے عزیز بھائیو، کمال کی تاثیر ہے اور کمال کی طاقت ہے اس عمل میں۔ میرے عزیز بھائیو، بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، سفارشیں بھی ہیں، آپ کی طاقت بھی ہے، لیکن آپ کا وہ کام نہیں بنتا۔ مختلف وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، بے بسی سے پہلے کوشش کیجئے، اگر یہ عمل کر لیں اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی اور اس کی نسلوں کو بے بسیوں سے اور مشکلاتوں پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ کتنا مبارک عمل ہے اور کتنا وہ سعادت مند شخص ہوگا جو یہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی بہت مشکل اور بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن جو بندہ یہ عمل کر لے گا اس کی زندگی میں ناکامیاں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس عمل کے ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک ورد کی زیر و زبر اور اس کی برکتیں کھول کھول کر بیان کروں گا کہ آپ کی زندگی میں اس عمل سے کیا تاثیر آئی ہے اور کیا تاثیر آئے گی، اور زندگی میں کیا خیر و برکتیں آئی ہیں اور آئیں گی۔ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی، آپ کے گمان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور بلکہ کوشش کیجیے گا، جو بندہ یا اللہ کی بندی یہ چاہتی ہو کہ یہ میں عمل کروں تو وہ صدقہ لازمی دے۔ صدقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ صدقہ آپ نے اس نیت سے دینا ہے کہ میں یہ والا عمل شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس میں جو بھی غلطی اور جو بھی کوتاہی ہو، اے میرے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے معاف فرمانا۔ اور اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے، اگر وہ صرف 3 نام روزانہ پڑھے اور 3 ہی درود پاک کی تسبیح کرے تو پھر بھی یہ عمل صرف 33 دنوں کا بنتا ہے۔ اور اگر سارے گھر والے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر اس عمل کو آپ اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ہر فکر، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کے لیے ہر کام میں بہتری ہوگی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ ان پریشانیوں کو ایسے غائب کر دیتی ہیں، ایسے ختم کر دیتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، جس طرح اچانک کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ والا عمل آپ اسی طرح سمجھیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور اگر سب گھر والے پڑھ لیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ والا عمل کر لیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو ایک بار الحمدللہ شریف پڑھ کے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اول آخر درود شریف، آپ یہ سارے کا سارا یہ سال ثواب کرتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھے ہیں اور جتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یہ سارا کا سارا آپ اس سال ثواب کرتے ہیں۔ سب جنات کو، سب انسان کو جو وفات پا چکے ہیں، اور اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے،
قبر کی بھی اور حشر کی بھی، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلاتیں پریشانیاں بھی آسان کرے، ختم کرے، اور قبر کی بھی اور حشر کی بھی، اپنا اور اپنے خاندان کے لیے، سبھی کے لیے دعا کریں۔ میرے اللہ کی رحمت اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ آپ ایک کے لیے مانگ لیں، اب ساری دنیا کے لیے مانگ لیں، تو میرا اللہ ایسا کریم ہے، وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ اور یہ جو ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں اصالِ ثواب کرنے کا، کچھ عملیات میں، بلکہ اگر ہو سکے تو آپ سبھی عملیات میں اصالِ ثواب ضرور کیا کریں۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی وجہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی غیر موجود کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نیچے زمین پر اترتا ہے اور وہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں تو میرے عزیزوں، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور اس کے لیے کوئی بھی مشکل پریشانی نہیں رہتی، اور اس کی سب حاجتیں، سب دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ جس کی دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر میں یہی بیان کروں گا، جو ہم سے آگے چلے گئے ان کا یہ ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی درود پاک پڑھے گا اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔